दोस्तों, जैसे हमें कहा जा रहा था, हमें जैसे मालूमात मिली थी इंडिया से कि सीमा को नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रघुपुरे में पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वहाँ की जांच एजेंसियों ने, वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने पूरे इलाके को सील किया हुआ था। बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि सीमा को रोका जा रहा है। बाज़ाहिर तो हमें ये कहा जा रहा था कि उसको नहीं जाने दिया जाएगा, उसके समर्थन नहीं होने दिया जाएगा। उसको दिखाया ये जा रहा था कि लोग उसको पसंद हैं, लोग उसको मारेंगे, उसको तकलीफ़ देंगे, इसलिए वहाँ पर नहीं जाने दिया। और क्योंकि कुछ लोग उसको ले जाने में बज़न थे, वो बार बार ये कहते हम लेके जाएंगे, किसी में ताकत नहीं है कि उसको कोई रोक सके। और कल जब वहाँ पर एक काली गाड़ी आई, उसमें सीमा ने एक गाना भी गुनगुनाया हुआ था और वो उसको साथ लेके गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर अली और आप देख रहे हैं नसर व्लॉग्स। नाज़रीन, ये मामला सीमा केस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नया मोड़ इख्तियार कर चुका है, जिसमें हमारे मुल्क गुलाम हैदर, जो सीमा का पति है, खामिद है, उसने अपना वीज़े के लिए इंडियन एम्बेसी को अप्लाई कर दिया है और वहाँ से खुशखबरी मिल गई है। उसके साथ हमारे बहुत से दोस्त, अहबाब, कुछ हमारे यूट्यूबर्स और हमारे रोशन अजीम साहब एडवोकेट और उनके साथी विज़िट के लिए इंडिया की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ वो हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनको धमकियां मिली थी पिछले कुछ अरसे से मिल रही थी, जिनमें तनवीर भाई और अरशद सोगनमेव भाई दोनों शामिल हैं। इन दोनों को गाए बगाए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से कुछ लोगों ने बाई ऑनलाइन धमकियां दी, वो भी इनके साथ आ रहे हैं। दोस्तों, हमें ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए कल सुबह से लेकर शाम तक पूरे इलाके को सील किया गया और रघुपुरा में हमें बाज़ाहिर ये दिखाया जा रहा था कि ये तमाम सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई है कि वहाँ पर सीमा ना जा सके। नाज़रीन, कुछ लोग बाज़ाहिर अब बज़न थे इस बात पे कि वहाँ उसको लेकर जाया जाएगा और उन्होंने वो काम कर दिखाया। यानी कल ही, एक दिन पहले ही, वो राम मंदिर उसको लेकर गए और पूरे ज़ोर शोर से लेके गए, सिक्योरिटी सख्त होने के बावजूद लेके गए और उन्होंने पूरा वहाँ पर पूरा उसको विज़िट कराया राम मंदिर का। ये बातें वो हैं जो एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, आपको यकीन नहीं होगा कि कल उनका वहाँ से वीडियो दिखाया, जिस तरह से आज वहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं लाइव, तो वहाँ पर बड़ी राम मंदिर को बड़े अच्छे तरीके से बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग वगैरह की हुई थी कल, राइट। और आज सुबह उसके फूलों के साथ और बड़ी डेकोरेशन की गई है। इसीलिए अब वहाँ से मुख्तलिफ राज्यों से, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, जहाँ इलाके हैं, वहाँ से लोग और वहाँ से पहुँचना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे कुछ उनकी अपने कर्ता यानी नेता भी पहुँचने शुरू हो गए हैं और वहाँ की लोकल आवाम जो एक आम है वो भी वहाँ पहुँचने शुरू हो चुकी हैं। उसमें छोटे बड़े सबको शामिल किया गया है और ये दिखा रहे हैं कि वो सब एक हैं। और क्योंकि उसका एक राम मंदिर इतना बड़ा उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके लिए नाज़रीन मैं आज फिर वो कहूँगा, जिसके लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया था जो पिछले मज़हब इस्लाम के अगेंस्ट किया था लोगों ने। ये इसलिए वहाँ पर बड़ी तेज़ी है और बहुत जल्दी उसको तैयार किया गया और वो उसको उद्घाटन आज 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन है। तो नाज़रीन, यहाँ पर सीमा हैदर केस से मुतालिक कुछ नई मालूमात हैं मेरे पास जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने देखा कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए मुसलसल हर बंदे के पास गया। पहले उसने अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसकी बात को माना
تسلیم کیا۔ جو وہاں سے ڈاکومنٹ انڈیا سے آئے ہوئے تھے ان کی جانچ کے لیے، ان کو ناگرکتا دلانے کے لیے اے پی سی کی طرف سے پاکستان کو بھیجے گئے تھے، وہ روشن عظیم صاحب نے ان کو رکوا دیا تھا۔ ان میں کچھ ڈاکومنٹ تھے جن کی وجہ سے اس میں ایلیگیشنیں لگیں۔ ایلیگیشن سب سے پہلے ایک نمبر یہ تھی کہ اس کو طلاق کہا گیا تھا، طلاق ہوگی، جب کہ نہیں ہوئی۔ ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا خامن زندہ ہے، تو لہٰذا وہ طلاق یافتہ نہیں ہے۔ اس لیے اور اس پہ کچھ اور ایلیگیشن تھی جو انہوں نے اسلام کے مذہب کے بارے میں برا کہا اور ہمارے ملک کے بارے میں برا کہا، اس لیے اس ایلیگیشن ایسی کچھ لگی جس کی وجہ سے ان کا کام رک گیا تھا۔ اس وقت بڑی جلی چھلی باتیں اے پی سی نے کی، ہم یوٹیوبرز کے مخالف کی، ہمارے ملک کے خلاف کی، ہمارے روشن عظیم بھائی کے خلاف کی۔ وہ ایک لیگل ایڈوائزر ہے اور وہ پکی چھٹی بات کرتا ہے۔ اے پی سی جیسا نہیں ہے، مکار نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اے پی سی جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کرتا ہے، اور اس نے یہ تمام کام صرف وہاں پر اپنے الیکشن کمپین کو چلانے کے لیے شروع کی، نوظرین، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آن قریب الیکشن ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نیتاؤں کے ساتھ مل جل کے کام کیا جن کی وہ وکالت کرتا تھا، جن کو وہ برائی ہونے کے باوجود ان کو بچاتا تھا، اور ان کی ہر اس غیر اقلیت یعنی ناجائز ایکٹیویٹیز کو بچانے میں مصروف رہتا تھا۔ اسی لیے وہ آج تک سیما کو ڈپورٹ نہیں کر سکے وہاں سے۔ یہ تمام وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا نہ تو انڈیا سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں۔ وہ ایک ملک ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ایک ملک ہے، آزاد ہے، اس کی اپنی خود خارجہ پالیسی ہے، جس طرح الحمدللہ میرے ملک پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ ہم برا نہیں کہتے ان کو، خاص طور پہ وہاں کی عوام کو بالکل برا نہیں کہتے، اور ایسے لوگوں کو نہیں کہتے جو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ کوئی مذہب کی بات نہیں کرتے، میں نے بھی کبھی مذہب کی بات نہیں کی، اور میں نے کبھی اسلام کے بارے میں اپنے مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھا۔ انسانیت کو سب سے پہلے درس دیا، اسلام سب سے پہلے میرے لیے، الحمدللہ میں ایک باعث مسلمان ہونے کے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میرے لیے اسلام ہے۔ اس کے بعد دوسرے مذاہب ہے، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ، وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ برادرن ہو، اس کے علاوہ دیگر مذاہب بھی ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی مذہب کی مذاق نہیں اڑانی۔ وہ اور اس کا رب کا مسئلہ ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے، یہ اللہ پاک کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے ویلکم کرتے ہیں ہم اس کو، اگر نہیں ہوتا تو وہ اس کا رب کا معاملہ ہے۔ پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہم سب کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہی ہمیں روزی رزق دیتا ہے، وہی ہماری جانچ اور مال کا سب کا محافظ وہی ہے۔ اور جو انبیاء کرام ہمارے اللہ پاک نے ہمیں بھیجے ہیں، وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، کیونکہ ان کے طریقے پہ چل کر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے انبیاء کرام کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزار لے گا اور اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے جائے گا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیما حیدر کے حوالے سے۔ سیما حیدر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، رام مندر پہنچ گئی۔ وہاں پہ اس نے کل جو 21 جنوری 2024 کو پورا دن گزارا، اور شام کو وہاں کس وقت آئیے، لے جانے والوں نے اپنا ثابت کر دیا، ان کو حق اور سچ کے ساتھ ہے، انہوں نے دکھا دیا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ سوال اٹھتا ہے ان لوگوں پر، وہاں کی ایجنسیوں پر، جو کہہ رہے تھے وہ نہیں جائے گی۔ ناظرین، ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ کی عدالت بھی شامل تھی ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو وہاں پر اس نے کر دکھائی، جو انہوں نے کر دکھائی۔ اس سیما حیدر میں کیا ہے، اس بھگوڑی عورت میں جو اپنے ملک کی نہیں ہوئی، جو اپنی مذہب کی نہیں ہوئی، جو اپنے خاوند کی نہیں ہوئی، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ اور ایک انسانیت کے لیے سوال اٹھانے والوں کو دھمکایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر بھی، ہماری ملک سے آواز اٹھی رہی ہے، وہاں سے بھی اٹھ رہی ہے۔ وہاں کی عام عوام جو اس کا ویرودھ کر رہی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یوٹیوبرز کے چینل بند کیے جا رہے ہیں، اور جو ان کے حق میں ان کی مخالفت میں بولتا ہے اس کو جناب چارج شیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو انڈر کیا جاتا ہے، اس کو جناب جو ہے کوئی گورنمنٹ امپلائی بولتا ہے اس کو فارغ ملازمت سے کرا دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی طاقتور کر دیا گیا ہے اس عورت کو، وہ وہاں کی عوام کو
اس نے دکھا دیا، ان کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے جو اس کو نہیں جانا دے جا رہے تھے. اس نے وہ کام کر دکھایا جس کا ڈر تھا. اب سوال اٹھتا ہے آپ کی ایجنسیوں پر، آپ کی سوچ پر، آپ عام عوام کے رویے پر کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ہماری بات اتفاق کرتے ہیں یا ہمیں جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. انڈیا کے تمام لوگوں کو جو اس کیس سے شروع سے لے کر آج تک جڑے ہوئے ہیں اور مزید آگے جڑے رہیں گے، اس میں ہماری بہت ساری بہنیں شامل ہیں، بہت سے ہمارے بھائی شامل ہیں، بہت سے ہمارے وہاں کے نیوز چینل والے شامل ہیں. ناظرین پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.